بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: أفعمياوان أنتما ألستما تبصران. رواہ الترمذی۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے۔ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ، اور یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا: احتجبا من، اس سے پردہ کرو۔ فقلت، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، الیس ہوا اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، کیا وہ نابینا اور اندھا نہیں ہے کہ نہ تو وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں پہچان سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا: افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کہ تمہیں بھی نظر نہیں آتا؟ لستما تبصرانی، کیا تم دونوں سے نہیں دیکھ رہی؟ دوستو، اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح مردوں کا خواتین کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، بالکل ایسے ہی خواتین کا بھی بلا ضرورت کسی مرد کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں جس جگہ مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں بالکل متصلاً ہی خواتین کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں نیچے رکھیں، اور کہا گیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کو بھی نیچا رکھیں۔ تو اس لیے عورت کا بلا ضرورت کسی کو دیکھنا یہ شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ وہ کسی بھی غیر محرم کو بلا ضرورت دیکھے۔ ہاں، کسی جگہ کوئی ضرورت ہے تو اس ضرورت کے پیش نظر تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت کے علاوہ اس طرح کے غیر محرم کو دیکھنا اور غیر محرم کی طرف نظر کرتے رہنا، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، مردوں کو چاہیے وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور نظروں کو جھکائے رکھیں، خواتین کو چاہیے وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور شریعت مطہرہ کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔